الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر اللہ حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی مہینہ شعبان معظم کا آخر ہے. یہ مہینہ شعبان کا اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور اس کے بعد ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. یہ وہ مہینہ آنے والا ہے شعبان کے بعد جسے دنیا رمضان المبارک کے نام سے جانتی ہے. اللہ نے جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں، مہینے کتنے بنائے ہیں؟ 12 مہینے بنائے.
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں کسی مہینے کا نام اللہ نے اپنے قرآن میں نہیں لیا، اگر نام لیا ہے تو رمضان کا لیا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ ابھی یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور مسلمانوں کو جگاتے، ابھارتے کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کا انتخاب اللہ نے اپنے قرآن کے لیے کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن اتارا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، ہماری تجارتی بولی میں کہہ دو سیزن کا مہینہ۔ تاجر اور کاروباری جب سیزن کا مہینہ شروع ہونے لگتا ہے تو وہ پہلے ہی سے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کرے یہ سیزن جو ہے ہمارا اچھا لگ جائے۔ تو میرے دوستو، دینی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، سعادت کے لحاظ سے، رحمت کے لحاظ سے، رب کی عطاؤں کے لحاظ سے سیزن کا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ سیزن میں چیزیں بڑھتی ہیں، کاروبار بڑھتا ہے، بچت بڑھتی ہے، اس میں بھی بڑھتی ہیں، اس میں نوافل بڑھتے ہیں، فرائض بڑھتے ہیں، اور کتنا بڑھتے ہیں؟ ایک فرض ادا کرو 70 فرائض تک پہنچتا ہے۔ یہ ہے وہ مہینہ۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ یعنی روزہ وہ عبادت ہے جو تمام دینوں میں مشترک چلتا آ رہا ہے۔ ہاں، اوقات، دنوں کی تعداد، مہینوں کی تعداد مختلف رہی ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو تمام ادیان سماویہ میں مشترک رہی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اللہ روزہ رکھیں، پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اس امت پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ ہری پور والو، قرآن کا کمال یہ ہے کہ مختصر جملوں میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے، چند جملوں میں علوم کے سمندر اکٹھے کر دیتا ہے قرآن۔ فرمایا روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، فلسفہ روزے کا، حقیقت روزے کی، لعلکم تتقون۔ یاد رکھنا میرے آج اس جملے کو قرآن کریم کے روح سے، اور اگر زندگی نے وفا کی تو ایک جملہ عید والے دن کہوں گا، اور پھر آپ رب سمجھنا، بلکہ کیا کہوں، عید تک کون زندہ رہتا ہے، کیا ہی دیتا ہوں۔ روزے کا فلسفہ ہے لعلکم تتقون۔ 30 دن
29 دن آپ نے صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کی، حلال چیزوں سے جن سے اللہ نے روکا آپ رکے رہے پورا مہینہ۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر جاؤ۔ تو ہری پور والو روزے کا فلسفہ ہے لعلکم تتقون، اور عید والے دن اللہ نے ہر چیز آزاد کر دی ہے، خوشی دے دی ہے، کھاؤ پیو انعام دے دیا۔ تو عید کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بس 2 جملے یاد رکھنا، روزے کا فلسفہ ہے لعلکم تتقون، اور عید کا فلسفہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم نعمتیں کھا کے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو ایسا مہینہ تم پہ آنے والا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کو کہتے تھے، او میرے صحابہ، استظل علیکم شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پہ ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں شیاطین جکڑے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو، جب آپ کے ہاں کوئی آپ کا محبوب شان والا مہمان آئے آپ کے گھر، آپ دروازے کھول دیتے ہیں، گھر صاف ستھرا سجا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ بھائی میرے معزز مہمان آ رہے ہیں، اس مہینے کی شان اور روزہ رکھنے والے کی عظمت کہ اس مہینے میں اللہ جہنم کے دروازے بند، جنت کو سجا کے اس کے دروازے کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے ان جملوں کا؟ مطلب آپ کہیں گے جنت میں جائیں گے تو تب جب مریں گے تو جائیں گے، تو پہلے سے اس کو آراستہ کر کے کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ جہنم کا دروازہ بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سنیے، مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت بھی میری صفت ہے، غضب بھی میری صفت ہے، لیکن دونوں صفات کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت پا چکی ہے۔ جہنم مظہر ہے غضب کا، اور جنت مظہر ہے میرے رب کی رحمت کا۔ تو غضب والی صفت جہنم بند کر دی، جنت کے دروازے کھول کے رکھ دیے ہیں، یعنی اشارہ ہے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، میری طرف سے کوئی رکاوٹ باقی، کھلے ہیں دروازے۔ ایک حدیث یہ سن لی، اب ذرا دوسری حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ما من عبد یصوم صوما فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے، کتنے؟ ایک روزہ رکھے، اللہ جہنم سے اسے 70 برس کی مسافت پہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا دور؟ 70 برس کی مسافت پہ اللہ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، جہنم سے اللہ ایک روزے کے بدلے
70 سال کی مسافت پہ دور کرتے ہیں تو اگر 30 روزے رکھے جائیں کتنا دور ہوگا؟ اب آپ کیلکولیٹر لے کر جی 70 کو آپ ضرب دے دیں 30 کے ساتھ جی، میں نے تو حساب نہیں لگایا، اب سارے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ 2160، اللہ اکبر۔ رمضان کے روزے رکھے، ایک روزے کے بدلے جہنم سے 70 برس دور ہو گیا، 30 کے بدلے 2160 سال کی مسافت دور ہو گیا۔ دروازے بند بھی ہیں جہنم کے، دور بھی اتنا کر دیا جاتا ہے، جنت قریب بھی کر دی جاتی ہے، دروازہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، پہلے سے کھول دیے جاتے ہیں۔ بہت ہی بڑا بدبخت ہوگا وہ انسان جو اس مہینے میں اپنے لیے جہنم کا بند دروازہ تو کھلوا کے داخل ہونا چاہے گا اور جنت کا کھلا دروازہ دیکھ کے بھی وہ داخل نہیں ہوتا۔ ورنہ اس سے بڑی نوازشات میرے خیال سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی نوازش اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، افسوس اگر میرے سامنے، چونکہ آپ لوگ بھی ذوق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ پورا پڑھتے یا دورہ تفسیر میں کہیں شرکت کرتے تو آپ کو مزہ آتا کہ یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، کون سی؟ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، آخری جملہ آیت کا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان آیتوں کو ایسے ڈائریکٹ نہیں دیکھنا، ان آیتوں سے پہلے بھی کچھ آیتیں ہیں اور اس آیت کے بعد بھی کچھ آیتیں ہیں۔ قرآن کو سمجھنے میں سب سے بڑی اہمیت اس چیز کی بھی ہوتی ہے کہ سیاق کو بھی دیکھا جائے، سباق کو بھی دیکھا جائے، آیت سے پہلے پس منظر کو اور آیت کے بعد کے پس منظر کو دیکھا جائے تو اس پہلے اور بعد کے پس منظر میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ روزہ جو ہے یہ محض عبادت نہیں بلکہ یہ ایک نظام الہی کا ایک حصہ ہے، پورے نظام میں اس میں ایک تربیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے، اسی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے حلال کر دی ہیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، یہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بہت ساری 2 دفعہ یہ لفظ ذکر کیا ہے کہ یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اور اس کے بعد روزے کا ذکر اور روزے کے بعد پھر ذکر ہے، وہ کیا؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال، اپنوں کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور کیس لڑ کے مقدمے حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ باطل مال کھا جاؤ، حرام کھا جاؤ۔ پہلے حلال کی ترغیب، پھر روزے کا حکم، آخر میں پھر حرام سے منع کر دیا، یعنی تربیت ہے۔ بتلانا یہ جا رہا ہے، بتلایا یہ جا رہا ہے کہ روزہ اصل نہیں ہے، اصل جو ہے وہ کھانا مباح ہے، بھوکا رہنا کوئی اصل چیز تو اللہ نے چیزیں پیدا کیے، کھاؤ، پاکیزہ حلال کھاؤ، اور بعد میں پھر حرام سے منع کر دیا۔ درمیان میں روزہ اس لیے رکھا ہے کہ رب نے جب کھانے کا کہا ہے، پاکیزہ حلال کھانے کا، تو اللہ
حرام سے کس طرح بچا جائے گا؟ حرام سے کس طرح بچا جائے گا؟ بچنا کیسے ہوگا؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، ایسے ہی بچنے کا حکم نہیں دے دیا، بلکہ پہلے آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ میں کچھ وقت کے لیے تم پہ تمہاری محبوب اور حلال چیزیں بند کروں گا، زیادہ بھی نہیں، 1 مہینہ۔ اگر تم میری حلال اور مرغوب چیزوں سے میرے کہنے پہ باز آ گئے، اگر حلال سے باز آنا سیکھ لیا تو حرام سے باز آنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ روزے میں بندہ کس سے بچتا ہے؟ حلال سے۔ آپ نے کمایا ہے، آپ نے پکایا ہے، سامنے پڑا ہے، جی بھی چاہتا ہے، دل بھی مچل رہا ہے، کھاؤں پیوں، پیاس بھی ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ نہیں کھانا، نہیں کھا رہے۔ بیٹھیں دسترخوان پہ، سامنے ہر نعمت ہے، نہیں لگا رہا ہاتھ، منہ میں نہیں ڈال رہا، ہونٹ خشک ہیں، زبان خشک ہے، حلق خشک ہے، پیٹ کمر سے لگ گیا ہے، نہیں کھا رہا۔ یہ اس کی ٹریننگ ہے، کیا؟ کہ میرا بندہ اگر میری رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتا ہے تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ ٹریننگ کیجئے اور اسی فلسفے کو اپنائیے، انشاءاللہ حرام سے بھی بچ جائے گا بندہ۔ اور ایک بات یہ بھی، اور ایک دوسری چیز بھی ہے، وہی بڑی عجیب ہے۔ روزے کا ذکر کیا، پھر اول بھی آخر میں، درمیان میں ایک آیت داخل کر دی ہے، پہلے بھی روزہ بعد میں بھی روزہ، درمیان میں ایک آیت داخل کر دی ہے، وہ کون سی؟ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ ہری پور والو کتنی لذت ہے اس آیت میں۔ اذا سألک عبادی عنی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں۔ 14 مقامات قرآن کے ایسے ہیں ہری پور والو جہاں بندہ پوچھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قل، پوچھا میرے بندے نے، میرے محبوب آپ جواب دیجئے۔ چند مثالیں بتا دوں جی، ذوق رکھیے ذرا۔ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، میرے پیغمبر اس لفظ قل کو یاد رکھیے۔ لوگوں نے سوال کیا، اللہ نے جواب کس لفظ کے ساتھ دیا؟ قل، میرے پیغمبر آپ کہیے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، پھر اس آیت کا لطف آئے گا۔ میرے بندے پوچھتے ہیں یہ چاند کیا ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے، پوچھتے ہیں اس کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس، میرے پیغمبر کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، مہینے سال معلوم کیے جاتے ہیں اس سے۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، کہہ دیجئے میرے پیغمبر جو تم اپنے مال سے بچاؤ زائد کرو وہ خرچ کرو۔ یسألونک عن المحیض، حائضہ عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے ہوا اذن، حیض گندگی ہے، عورت سے دور رہیے۔ 14 مقامات لوگ پوچھتے ہیں، اللہ قل سے جواب، لیکن اس آیت میں اذا سألک عبادی عنی، اللہ فرماتے ہیں جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو قل بھی نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے۔ میرے پیغمبر زکوٰۃ کا پوچھا تو میں نے کہا آپ کہہ دیجئے، مہینے کا پوچھا تو میں نے کہا آپ کہہ دیجئے، عورت کے
بارے میں پوچھا تو میں نے فرمایا آپ کہہ دیجئے، لیکن جب میرا پتہ پوچھتے ہیں تو قل کی بھی ضرورت نہیں، بہتر یہ ہے کہ اپنا پتہ میں خود دے دوں اپنے بندے کو۔ قل نہیں فرمایا، خود ہی اللہ بول پڑے کہ میں خود، میرا پوچھ رہا ہے تو میں اپنا پتہ خود بتا دوں۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، قل نہیں فرمایا فإنی قریب، فائے کہ دیر بھی نہیں، ادھر آپ نے پوچھا، ادھر رب نے کہہ دیا انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں، اذا دعان، اللہ کب پکارے، کب پکارے، کب آپ قبول کرتے ہیں، وقت نہیں بتا، اذا دعان، میرا بندہ وقت کیا پوچھتا ہے، جب بھی تیرے دل سے نکلے گی مجھے قبول کرنے والا پائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت دروازہ بند ہے کل آنا، آج چھٹی ہے پرسوں آنا، آج تھکاوٹ ہے آج رش ہے، نہیں، اذا دعان، جب پکارے، جہاں سے پکارے، جس بولی میں پکارے، اجیبو، میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں دعا کا بہت زیادہ ترغیبی حکم دیا، حالانکہ ذکر روزے کر چلتا ہے، اشارہ کر دیا میرا بندہ دعا تو میں ہر وقت ہی قبول کرتا ہوں، لیکن جب تو روزے میں ہوتا ہے پھر خاص طور پہ قبول کرتا ہوں۔ وقت نہیں، لیکن اس ضمن میں اس بات کو لا کے اشارہ کر دیا میرا بندہ، جب تو بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، جب تیری زبان تیرے تالو سے جڑتی ہو، جب اس وقت پکارتا ہے نا تو خاص قبول کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تفسیر میں ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے، جزا من جنس العمل، پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں آپ کو، جزا من جنس العمل، کہ بندہ جس قسم کا عمل کرتا ہے اللہ جزا اس عمل کی جنس سے دے دیتے ہیں، اس کی جنس سے ہوتی ہے، جس قسم کا عمل بدلہ بھی اس قسم کا، اس نوعیت کا دے دیا جاتا ہے۔ مثلا جزا من جنس العمل کا بہترین نمونہ یہ ہے، بندے نے روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، خواہشات سے رکا رہا، صبح سے شام تک پیاس بھوک برداشت کی، اس پیاسا رہنے کو عربی میں عطشان کہتے ہیں۔ کیا؟ سبحان اللہ، پھر کہنا ہے، اس پیاسا رہنے کو عربی میں جی عطشان کہتے ہیں، پیاسا۔ اور جو روزے دار کو روزے کے بدلے میں جنت کے دروازہ، جنت کا دروازہ ملتا ہے، اسے ریان کہتے ہیں۔ اس جوڑ کو دیکھنا میں سوچتا رہا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ نماز والے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، حج والے دروازے کا نام باب الحج ہے، جہاد والے دروازے کا نام باب الجہاد ہے، لیکن روزے کے دروازے کا نام باب الصوم۔ قانون کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، باب الصوم، باب الصوم نہیں۔ اس راز کو دیکھیے کہ روزہ بھوک پیاس سے برداشت کرنے کا نام ہے عطشان، تو اللہ فرماتے ہیں
تو نے دنیا میں میرے لیے پیاس برداشت کی ہے، جو میں نے جنت کا دروازہ دیا ہے اس کا نام ریان ہے۔ ریان کا معنی ہے جب بندہ خوب سیر ہو کے کھا پی لے، اسے ریان کہتے ہیں۔ جب بندہ سیر ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نام میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ بندہ اور شام کو تو کھا لیتا تھا، شام کے افطاری میں شربت بھی پی لیتا تھا، شام کو افطاری میں کھجور بھی کھا لیتا تھا، پیاس بھوک بجھا دیتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تیرے اس روزے کی قیمت وہ کھجور اور پانی نہیں ہے، تیرے اس روزے کو میں نے شرف قبولیت اتنا دیا ہے کہ اس پیاس اور بھوک کی سیرابی میں جس دروازے میں داخل کر کے کروں گا اس دروازے کا نام ریان ہے۔ تیری اس پیاس کو میں یہاں مٹاؤں گا، وہ جو پیاس اور بھوک برداشت کی ہے وہ یہاں مٹے گی۔ اللہ اکبر۔ سوچ رہا ہوں بہت ساری احادیث ہیں، کتنی احادیث پیش کروں اور کتنی آیات پیش کروں، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، اس پہلے رمضان آنے سے پہلے اس کے اوپر بولنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم میں غفلت ہو یا ہم میں لاپرواہی ہو ہم اسے دور کریں اور اس مہینے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ صرف اس مقصد کے لیے۔ آپ اندازہ لگا لیں رمضان باب الریان، روزے میں بھوک پیاس، اس کو عطشان، بدلہ دینے والا رحمان، اس میں جس ذات نے جس کلام کو اتارا ہے اس کا نام ہے قرآن۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کس کا؟ شہر القرآن۔ اور قربان جاؤں، قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ انما یوفی الصابرون، اللہ صبر کرنے والوں کو اجر دے گا، ان کا بدلہ دے گا بغیر حساب۔ کیسے؟ بغیر حساب کے بدلہ دے گا۔ کن کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ اور قربان جاؤں، علامہ بغوی، امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں عجیب نکتہ اٹھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صبر کے سارے درجے، صبر کے 3 درجے ہیں، صبر عن المعصیت، صبر علی الطاعہ، اور صبر علی المصیبہ، علی القضاء والقدر، گناہ سے باز آنا یہ بھی صبر ہے، گناہوں سے باز آنا بھی صبر ہے، نیکی پہ ڈٹ جانا بھی صبر ہے، اور رب کی طرف سے تکلیف فیصلے جو ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کے خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا بھی صبر ہے۔ صبر کے 3 درجے ہیں اور صبر کا اجر بغیر حساب کے ہیں۔ ہری پور والوں، صبر کے یہ 3 درجے روزے کے اندر ہیں۔ صبر کے یہ 3 درجے کس میں جمع ہیں؟ روزے میں۔ کیسے؟ اس میں بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی صبر کا ایک درجہ۔ اس میں بندہ نیکیوں پہ استقامت، مداومت، زور دیتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور اس مہینے میں بندہ تکلیفیں بھی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے، تو تیسرا درجہ بھی ہے۔ اسی لیے مفسرین نے قرآن کی اس آیت کے تحت عجیب بات لکھی ہے کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر
ایمان والو مدد چاہو مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے۔ کس ذریعے سے؟ تو میں نے کہا صبر روزے کے اندر تینوں درجے ہیں، تو اسی لیے مفسر اس آیت کا معنی یوں کرتا ہے، اے ایمان والو مدد حاصل کرو بالصبر، روزے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ آیت کا جوڑ یوں بنا دیا، روزے اور نماز کے ساتھ میری مدد حاصل کرو۔ دن کو صبر کیا، روزہ رکھا، رات کو تراویح میں کھڑے ہو کے رب کا قرآن سنا، مدد کیوں نہیں آئے گی؟ اور اس آیت کے تحت ایک جملہ کیا دیتا ہوں، سنا دوں؟ یہ ایک آپ کو ایک اپنا ایک تحفہ دیتا ہوں کہ جب صبر سے مراد بقول بعض مفسرین کے روزہ ہے اور حکم ہے روزے اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، تو پھر یہ بھی جملہ یاد رکھیے، میرے ناقص مطالعے میں اسلام کی تاریخ میں جتنی جنگیں رمضان میں ہوئی ہے کسی میں شکست نہیں ہوئی ہے۔ یہ کمال ہے، تاریخ اسلام میں جتنی جنگیں رمضان میں ہوئی ہیں اس میں شکست، استعینوا بالصبر، کیونکہ روزہ تھا۔ کیا؟ غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری، تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے بھی روزہ، ہے بھی رمضان کا مہینہ، دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، لیکن روزہ ہے تو فتح ہوئی کہ نہیں؟ اچھا ایک یہ دوسری مثال بھی دے دوں، فتح مکہ سن 8 ہجری، فتح مکہ ہے، یہ بھی کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے کہ روزے میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی برا بلا کہے، گالیاں دے، تو آپ جواب میں کہہ دیا کریں انی صائم، میرا روزہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی میرا روزہ مجھے تجھے بدلہ جواب دینے سے کیا کرتا ہے؟ روک رہا ہے، میرا روزہ ہے، اس نے مجھے روکا ہوا ہے۔ بڑی عظیم عبادت ہے۔ کچھ لوگوں پر یہ مشکل ہوتے، مشکل ظاہر بات ہے مشکل تو ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اس میں مصیبت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ ہمیں اس سے لذت لینے والا بنا دے۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں بندے کی مصلحت نہ ہو، کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں جس میں بندے کی مصلحت نہ ہو۔ علماء نے صرف روزے کی دنیاوی فائدے، جو جسمانی فائدے ہیں، دل، دماغ، روح، قلب، اس کے جو فائدے ہیں بدن کے، اس پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اتنی اہمیت کا حامل ہے رمضان، اور خصوصاً قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے ترجمے کے ساتھ۔ اور اگر آپ گھروں میں بیٹھے ہیں اور کوئی وقت نہیں ہے تو آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، نیٹ استعمال کرتے ہیں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مہینہ آ گیا اس کو بند کر دیجئے، لیکن اگر آپ استعمال کرتے ہی ہیں تو پھر قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں علماء کرام کے قرآنی دروس سنیے۔ اگر آپ کہیں جا نہیں سکتے تو چلو یہ ایک فائدہ اس سے ضرور حاصل کیجئے، بہت بڑا مواد پڑا ہے، دورہ تفسیر قرآن کے مکمل تفسیریں موجود ہیں آواز کے ساتھ،
اردو میں ہیں، پشتو میں ہیں، عربی میں ہیں، انگریزی میں ہیں، جو بولی آپ چاہیں اس میں سیکھیے اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے، اپنے کام ابھی سے آگے پیچھے کر لیجئے، جو فضولیات ہیں ان سے کہہ دیجئے بھائی میرا رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، رحمان کا مہینہ آنے والا ہے، تو تیاری کریں گے، قرآن کریم کے دروس سنیے، بس اپنے اوقات اس کے لیے وقف کیجئے، اور جب پیٹ خالی ہو نا تو پھر روزے کے اندر کمال یہ ہے کہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، کیا؟ اور جب تقوی پیدا ہو تو تقوی کدھر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ تو جب تقوی آ گیا تو دل کا سارا زنگ، سارا میل، سارا کچیل گند جب دھو کے صاف کر دیا، اب جب دل صاف ہو گیا تو قرآن کی برسات ہوگی، آپ کو عجیب لذت آئے گی، پڑھے گا۔ قرآن پتھر پہ نہیں اترتا، قرآن کانوں پہ نہیں آتا، قرآن ادھر نہیں، قرآن اگر اترا ہے تو کدھر اترا ہے؟ دل پہ اترا۔ لیکن جب دل زنگ آلود ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے دیوانے تھے نا، قرآن پہ مرتے تھے، تو اس محبت قرآنی کا اثر دیکھیے کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو رب کا قرآن کھلا ہوا ہے، خون عثمان آج بھی قرآن پہ پڑا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ، اس آیت کے اوپر۔ تو کسی کی شہادت کا گواہ میدان ہوگا، کسی کی شہادت کا گواہ منبر و محراب ہوگا، عثمان تیری شہادت کا گواہ رب کا قرآن ہوگا۔ یہ خون میں رنگین اور آگ گواہی دیں گے۔ تو حضرت عثمان کا ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، کہتے ہیں لو طہورت قلوبنا، لو طہورت قلوبنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو یہ قرآن جتنا بھی سنیں گے قرآن سے سیر نہیں ہوں گے، جی نہیں بھرے گا، سنتے ہی جائیں گے اگر پاک ہو جائیں۔ پاک نہ ہو تو پھر ٹانگیں ادھر 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 کدے بس کر سی، تو کہیں کبھی بس کرے گا، پھر یہ ہوگا صاف، تو پھر جی نہیں چاہے گا کہ بندہ بس کرے، سنتا ہی جائے، سنتا ہی جائے۔ آپ کے ہاں پورے ملک میں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، نہ سمجھنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو کتنی لذت آتی ہے، کھڑے رہتے ہیں، یہی ہے۔ تو دوستو اگر نہ سمجھنے کے باوجود ایک لذت اور مٹھاس ہے، بندہ کھڑا ہے، تو جو رب کی اس بولی کو سمجھتا بھی ہو پھر کھڑے ہو کے سنتا ہو، جی اس کی لذت اور اس کی مٹھاس کے کیا کہنے۔ تو قرآن تو آیا ہی اس لیے کہ اس کو سمجھا جائے، سمجھیے، سیکھیے اور عمل کیجئے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اگلے جمعے یہاں سے آگے چلوں گا، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات جو میں کہہ رہا تھا، چلو وہ کہہ دیتا ہوں۔ عطا ابن ابی رباح مکے کے مفتی تھے، مکہ کے مفتی اعظم تھے، کیا نام؟ عطا ابن ابی رباح۔ آپ کہیں گے بڑے امیر ہوں گے، نہیں، عورت کے غلام تھے۔ آپ کہیں گے شاید رنگ سفید ہوگا، حد درجہ سیاہ رنگت تھی، بال حد درجے گنگریالے، وجود کا ایک حصہ بھی مفلوج ہے، آنکھ بھی خراب ہے، ایک ناک بھی، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چبی۔ یہ 6 اوصاف تاریخ میں لکھیں۔ یہ عطا ابن ابی رباح،
لیکن قرآن کے مفسر، مکے کے مفتی، خلیفہ وقت گھومتے گھومتے جب نظر پڑتی ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں، اپنے بیٹوں سمیت۔ سلام پھیرا، انہوں نے نفل پڑھ رہے تھے، خلیفہ آ کے ملتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ سوال کرتا ہے خلیفہ، قرآن و حدیث سے جواب، سوال کرتے ہیں کتاب و سنت سے جواب، ہر بات پہ دلائل، گفتگو ہوئی۔ خلیفہ اٹھنے لگا، السلام علیکم۔ خلیفہ آئے تو بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے جی، خود اندازہ لگا لیں۔ لیکن اس اللہ والے کی کیفیت کوئی فرق نہیں آیا، کوئی ہیبت نہیں، گفتگو ہوئی۔ جب جانے لگے تو خلیفہ سے دونوں احرام میں ملبوس بیٹے کہنے لگے، ابا جان اتنا بڑا یہ آدمی ہے، رنگت دیکھیں، چہرہ دیکھیں، بال دیکھیں، وجود دیکھیں، اس کو اتنا بھی خیال نہیں کہ دنیا کا بادشاہ اور خلیفہ آیا ہے، اتنی لاپرواہی سے آپ سے گفتگو اور باتیں۔ بیٹوں نے یہ کہا تو باپ کا جواب سنیے، فرمایا بیٹو جو کمیاں تم نے بیان کی ان ساری چیزوں کے باوجود یہ غلام بھی ہے۔ تم نے تو کالا کہا، رنگ ایسا ہے، چہرہ ایسا ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود یہ ہے بھی کیا؟ غلام ہے۔ لیکن فرمایا بیٹو یہ رب کے قرآن کا اور نبی کے فرمان کا عالم ہے تو علم وہ دولت ہے جو غلام کو بادشاہ کے برابر کر دیتا ہے۔ تو سن لیجئے، تم نے کہا یہ غلام ہے، تمہارا باپ خلیفہ ہے تو تمہارا باپ اس کا غلام ہے۔ وہ عطا ابن ابی رباح کا ایک جملہ ہے، میں نے کہا روزے میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک نکتہ ہے، وہ کہتے ہیں 3 دفعہ ہری پور والوں، جب بھی کوئی بندہ 3 دفعہ اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے صرف 3 دفعہ یہ کہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ جب رب رب کہہ کے التجا کرتا ہے تو اللہ نظر اللہ الیہ، اللہ اس پہ نظر کرم ضرور ڈالتے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ یا رب کہے، سوال ہی نہیں پیدا، اللہ ضرور اس کی طرف ایک نگاہ کرم ڈالتے ہیں، جی میرا بندہ۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے عطا ابن ابی رباح کی بات ہے، دلیل سمجھ قرآن کی، کہتے ہیں دلیل سورہ آل عمران آیت 193 تا 95، یہ دلیل ہے۔ کون سی؟ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک، ان میں 3 مرتبہ ربنا ربنا ہے، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ ربنا اننا سمعنا، دوسرا ربنا فاغفر لنا، تیسرا ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ جب 3 دفعہ ربنا کہا تو جواب کیا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم۔ کتنی دفعہ رب کہا؟ 3 دفعہ جب ربنا کہا تو نتیجہ فاستجاب لهم ربهم، رب نے دیر نہیں کی، دعا قبول کر دی۔ فرمایا اس آیت کو دیکھ کے میں کہتا ہوں جو ہاتھ اٹھائے 3 دفعہ کہہ دے اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میں یہ چاہتا ہوں، یہ مانگتا ہوں، رب عطا کر دے گا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔